رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہو، میرے ساتھ مل کر سلام کے ان جملوں کو دہرائیے گا۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وجاہد بالسیفین وصلی الى القبلتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریة الحسین الذین من بکا على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین والصلاة والسلام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سیدنا و مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ افضل الصلاة والسلام: ایہا الناس ان اللہ تبارک و تعالی ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشرہ اربعینیہ کی یہ تیسری تقریر عنوان گفتگو آفاق مہدویت۔ ہم ابھی اپنی گفتگو کے پہلے ہی حصے میں تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کی بحث کا اور ان سے متعلق معارف کا ایک بہت گہرا ربط ہے ہمارے دین کے ساتھ بھی اور ہماری دنیا کے ساتھ بھی۔ جہاں تک دین کی بات ہے تو دین یا تو عقیدہ ہے یا شریعت ہے یا اخلاق ہے، پھر عقیدہ یا تو معرفت خدا کا عقیدہ ہے یا نبوت کا عقیدہ ہے یا امامت کا یا قیامت کا عقیدہ ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان تمام عقائد سے
امام زمانہ کی بحث کا، مہدویت کی بحث کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم گفتگو کے پہلے حصے میں تھے، پہلے مرحلے میں تھے کہ جہاں مہدویت اور معرفت خداوندی کا ربط بیان ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے یقیناً اذہان عالیہ میں مطالب گزشتہ محفوظ ہوں گے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اللہ نے دنیا میں چند ہستیوں کو اعراف قرار دیا ہے کہ جن کے واسطے سے، جن کے رستے سے گزرے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا، اور انہی اعراف میں سے سب سے آخری حصہ، سب سے آخری جز کہ جو اس اعراف کو تمام کرتا ہے، اسے مکمل کرتا ہے، جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے کہ جس کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ میرے اور آپ کے وقت کے امام ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آج گفتگو کو بعون اللہ تعالی و قوتہ ایک مرحلہ، ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ معرفت اللہ، ایک مرتبہ امامت کا عمومی ربط کہ جس میں میرے وقت کے امام بھی شامل ہیں، اور ایک مرتبہ میرے امام کا خصوصی تعلق معرفت کے باب سے۔ اس حوالے سے مختصراً ایک حدیث اور اس کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر ہم مہدویت اور نبوت کے موضوع میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان محترم، عمومی امامت کی موضوع کا معرفت خدا سے کیا تعلق ہے آپ سن چکے۔ اب ذرا ایک روایت سماعت فرمائیے، اور یہ روایت بھی ام الکتب، ام المصادر، ہمارے مصادر حدیثیہ کا ایک بنیادی جز کتاب الکافی شریف، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب میں زرارہ بن اعین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت فرماتے ہیں۔ زرارہ کون ہے؟ ذرا اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ کیونکہ آل محمد کا اور انبیاء کا بھی یہ طریقہ کار تھا۔ کیا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کا گروہ اور اسی طرح آل محمد لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرتے ہیں۔ تو کون سے امام کس حدیث میں کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کا سامنے بیٹھے ہوئے راوی سے بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ جتنا ہی با معرفت صحابی ہوگا، جتنا ہی با کردار اور با کمال راوی ہوگا، ہمیں معارف کا اتنا ہی گہرا سمندر ملتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے نا کہ امیر المؤمنین جو بات سلمان کے سامنے بیان کرتے تھے، وہ ابو ذر کو بھی نہیں بتایا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل۔ عزیزان محترم، زرارہ بن اعین چھٹے امام کے، اور عمومی طور پر اگر تمام ائمہ کے اصحاب کو جمع کیا جائے تو ایک انتہائی ابھرا ہوا نام، ایک انتہائی باکمال نام۔ یہ زرارہ ان چار لوگوں، ان چار اصحاب میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹے امام فرما چکے، لولا ہؤلاء لندرست آثار النبوہ، کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ تو یہ زرارہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ جو چھٹے امام کی خدمت میں آ کر بیٹھے ہیں، اور چھٹے امام ان کے سامنے اپنے فرزند قائم آل محمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بیان کرنے والا امام معصوم، سماعت کرنے والا زرارہ جیسا صحابی، تو پھر گفتگو کا معیار بھی ویسا ہوگا۔ اب توجہ کیجیے گا، زرارہ مہدویت کا خاص طور سے، خصوصی طور پر خدا کی معرفت سے کیا ربط ہے؟ روایت کا ایک مقدمہ ہے اور پھر میرا مطلوبہ حصہ ہے۔ زرارہ نے چھٹے امام سے جب قائم آل محمد کا سوال کیا، جب تذکرہ چھڑا، تو چھٹے امام یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں، للغلام غیبتن، کہ ہمارا جو فرزند ہوگا، آخری بیٹا، آخری حجت، ان کے لیے ایک غیبت ہے۔ زرارہ نے فوراً بڑھ کے سوال کیا، وَلِمَ یَبْنَ رسول اللہ، فرزند رسول کیوں غیب میں جائیں گے آپ کے آخری فرزند؟
اب چھٹے امام فرماتے ہیں یخاف، اور روایت کے جملے ہیں وَأَوْمَأَ إِلَى بَطْنِهِ، چھٹے امام نے یخاف کا لفظ کہتے ہوئے زرارہ کے سامنے اپنے شکم مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ مراد کیا تھی کہ وہ غیبت میں اس لیے جائیں گے، توجہ کیجیے گا، غیبت کی کتنی حکمتیں ہیں، غیبت کے کتنے فلسفے ہیں، کتنی علتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، روایات میں اس پر کثرت سے اشارہ ملتا ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ولی خدا کی جان کا تحفظ خدا کو مقصود تھا۔ یخاف یعنی انہیں جان کا خوف ہوگا، اس وجہ سے انہیں پردہ غیب میں رکھا جائے گا۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بقیت اللہ فی الارض ہیں، یہ خدا کا باقی ماندہ خزانہ ہیں، ان کی حفاظت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ یخاف، اب یہاں یقیناً لوگوں کو سوال اٹھے گا، کیا ولی خدا کو بھی کسی کا خوف ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے ولی کو بھی اپنی جان کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، جواب سنیے گا، اجمال سنیے، تفصیل آگے فلسفہ غیبت میں آئے گی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ انسان کو خود اپنی ذات پر خوف ہو، اور ایک مرتبہ خوف اس لیے ہو کہ اگر یہ نہ رہا تو وہ جو عظیم ہدف اس کے ہونے پر منحصر ہے وہ ہدف ضائع ہو جائے گا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اولیاء خدا کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ رہے، اگر وہ اپنے مطلوبہ وقت سے پہلے جو کار الہی انہیں سونپا گیا ہے اگر اس کو مکمل کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ کار الہی ادھورا رہ جائے گا۔ خوف اپنی جان کا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کی ذات اقدس پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد 23 برس تک جنگ نہ فرمائی، خاموش رہے۔ کیوں؟ جب روایات میں دیکھا تو علت ملتی ہے یخاف، خوف زدہ تھے۔ کیا فاتح خیبر و خندق کو بھی کسی کا خوف ہو سکتا ہے؟ نہیں، اپنے اس مقصود اور ہدف پر خائف تھے کہ اگر میں نہ رہا تو یہ ہدف ضائع ہو جائے گا۔ جب علی نے اپنے اس مقررہ ہدف کو مکمل کر لیا، وہ جو خدا نے اپنے اس مقدس بندے اپنی اس حجت کے کاندھوں پر ذمہ داری رکھی تھی، جب علی نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا کر دیا تو کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، آج علی خود چل کے مصلی موت پر جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں علی کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو ہدف علی کی ذات پر تھا وہ علی نے پورا کر دیا، اب علی کو خوف نہیں ہے۔ اور یہ میرے مولا کے جملے ہیں، اب وقع الموت علیہ ام وقع علی الموت، چاہے علی موت پر آ پڑے چاہے موت علی پر جا پڑے۔ اللہ اکبر، ایک درود پڑھیے امیر المؤمنین کی عظمت پر۔ بات واضح ہو رہی ہے، توجہات میرے ساتھ ہیں؟ تو لہٰذا ولی خدا کو خوف اپنی جان پر نہیں ہوتا بلکہ خوف اس ہدف کا ہوتا ہے۔ نبی اللہ موسیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَرَجَعَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، نبی اللہ موسیٰ مصر کو چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ قتل کیا تھا، فرعون کے جاننے والوں، اس کے قرابت داروں میں ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ خائف حالت میں مصر سے مدین کی طرف چلے، کیا نبی اللہ کو کسی کا خوف تھا؟ نہیں، وہ جو ہدف تھا، وہ جو مشروع الہی کا حصہ تھے، وہ جو جس منزل تک انہیں کار ہدایت کو پہنچانا تھا، اس مقصد کے پورا نہ ہونے کا خوف تھا، اس ہدف کے ادھورا رہ جانے کا خوف تھا۔ بالکل اسی طرح میرے وقت کے امام، خدا کی آخری حجت، جب غیبت میں جائیں گے تو اس لیے جائیں گے تاکہ ہدف الہی پر نقصان نہ ہو، ہدف پروردگار پر آنچ نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یخاف مولا کے جملے ہیں، پھر شکم مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ، اے زرارہ یہی وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم لوگ بھی انتظار کرو، اور انتظار اتنی شاندار عبادت ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اللہ اکبر، وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ، یہ ہمارا آخری فرزند ہی منتظر ہوگا،
اسی کا انتظار کیا جائے گا۔ اور پھر امام اگلی علامت بتاتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُشَكُّ فِي وِلَادَتِهِ، یہی ہمارا وہ فرزند ہوگا، یہی ہمارے خانوادے کا وہ چشم و چراغ ہوگا کہ جس کی ولادت کے بارے میں لوگ شک و تردید کا شکار ہوں گے۔ چند گروہ بن جائیں گے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا خَلَّفَ أَبُوهُ أَحَدٌ۔ پہلا گروہ کیا کرے گا، کیا کہے گا کہ امام حسن عسکری کا تو والعیاذ باللہ کوئی فرزند ہی نہیں تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاتَ وَهُوَ حَمْلٌ، دوسرا گروہ کہے گا کہ ان کے والد جب اس دنیا سے گئے تو امام زمانہ شکم مادر میں تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تیسرا گروہ کیا کہے گا وُلِدَ قَبْلَ سَنْتَيْنِ مِنْ وَفَاتِ أَبِيهِ، کہ اپنے والد کی وفات سے 2 برس پہلے ولادت ہو گئی۔ جبکہ قول صحیح کیا ہے، یہ سب وہ قول ہوں گے کہ جو لوگ اختیار کرے بیٹھے ہوں گے، کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جبکہ قول صحیح کیا ہے کہ اپنے والد کی شہادت سے 5 برس پہلے میرے مولا اس دنیا فانی میں تشریف لا چکے تھے۔ ایک درود پڑھیے بار میں آقا کی عظمت پر، اللہ بات واضح ہو رہی ہے، توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں، ذرا منزل بمنزل آگے بڑھے، کیسے معرفت کے ساتھ میرے مولا آقا کا خاص ارتباط ہے، ابھی بات آئے گی۔ یہی وہ امام ہے کہ لوگ جن کے بارے میں ان کی ولادت میں شک کریں گے۔ جب ہم قائم آل محمد اور ان کے جد حسین کے درمیان خاص ارتباط پر بحث کریں گے انشاءاللہ آخری مجالس میں، اس میں تفصیل سے امام زمانہ کے نسب اور ولادت پر گفتگو آئے گی، تو اس وقت تک انتظار کیجیے اس گفتگو کا۔ ابھی بات کو حدیث کے ساتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالی یرید ان یمتحن شیعتنا، یہ غیبت کیوں ہوگی، یہ مشکلات کیوں ہوں گی، کیوں شیعہ ظاہری طور پر اپنے رہنما، اپنے رہبر، اپنے امام کو نہیں دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس قوم کا امتحان لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس امتحان غیبت پر ایسی روایات ہیں ائمہ کی کہ انسان پڑھ کے یا سن کے اش کر اٹھے۔ جب امتحان سخت ہے تو اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ 5ویں امام کے دور میں، 6ٹھے امام کے دور میں، 8ویں امام کے دور میں شیعوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی، ان کی یہ خوش نصیبی تھی کہ جب چاہتے تھے اپنے وقت کے امام کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، جب چاہتے تھے ان کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے تھے، جب چاہتے تھے ان سے اپنے مسائل کے بارے میں سوال کر لیا کرتے تھے، اپنی مشکلات کا حل لے لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ دور غیبت کا شیعہ غریب ہے، یہ چاہ کر بھی اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ امتحان غیبت ہے، جہاں یہ امتحان ہے وہیں اس آزمائش کا بہترین اجر بھی ہے۔ اب ہمارے چھٹے مولا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، میرے مولا دور غیبت کے شیعوں کو خوشخبری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار۔ کیا عجیب جملے ہیں۔ خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے، طوبی لشیعتنا، میرے ان چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو دور غیبت میں ہوں گے اور جو سیاہ و سفید دیکھ کر ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ کیا ہے سیاہ و سفید؟ وہ کتابوں میں لکھی ہوئی آل محمد کی احادیث ہیں، وہ کتابوں میں موجود ان کا کلام ہے کہ یہ غیبت کا مومن ان کتابوں کو دیکھ کر، ان احادیث کو دیکھ کر آل محمد پر ایمان لا رہا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا اپنے وقت کے امام کو، مگر اس کا عقیدہ اپنے امام پر اٹل اور پختہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فقط اتنا ہی ہے؟ کیا بات آگے نہیں بڑھتی؟ ایک اور بڑی ہی حسین روایت پیش کرتا چلوں غیبت میں اس امتحان، اس آزمائش سے گزرنے والوں کی قدر و منزلت پر۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آخری شخص تک سماعتیں متوجہ ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے وقت کے امام کی عظمت پر۔ عزیزان محترم، عجیب حدیث ہے، عجیب روایت ہے۔ میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے امر پر ثابت قدم رہے، قائم کا انتظار کرتا رہے، حقیقی منتظرین میں رہے، عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہے،
عقیدہ ولایت پر ڈٹا رہے، اس کے دل میں ایک لحظے کے لیے کسی قسم کا شک و تردید نہ آنے پائے، اور اسی حالت میں دور غیبت میں امتحان غیبت کو گزارتا ہوا دنیا سے چلا جائے، یہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ کانا کمن مع قائمنا فی فستاتے، اس غیبت میں چلے جانے والے ثابت قدم شیعہ کا اجر ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص قائم آل محمد کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے قائم آل محمد کی عظمت پر۔ تو لہذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ شیعوں کا امتحان لے، لیکن جب امتحان سخت ہے تو اجر بھی بہت بڑا ہے۔ بہرحال اس بات سے بھی روایت آگے بڑھتی ہے، ہم بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معرفت سے خاص طور سے میرے مولا کا تعلق، مہدویت کی بحث کا ربط، اللہ اکبر۔ زرارہ میں نے ابتدا میں عرض کیا اور اسی وجہ سے عرض کیا، اسی نقطے تک لانا چاہ رہا تھا، زرارہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی عام صحابی نہیں ہے، زرارہ بافہم شخصیت ہے، زرارہ فقیہ ہے اہل بیت کے خاندان کے، زرارہ آل محمد کے پروردہ ہیں، ان کے تربیتی یافتہ ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ ساری صفات سنی، قائم اہل بیت کا یہ تذکرہ سنا، فوراً ایک ایسا سوال کیا کہ جو انتہائی موضوع ہے، مناسب ہے اور انتہائی قیمتی ہے اس مورد میں۔ وہ کیا سوال کیا؟ اے فرزند رسول یا چھٹے امام، یہ بتائیے کہ اگر میں غیبت کے دور میں ہوں تو میں کیا فعل انجام دوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ کتنا خوبصورت سوال ہے، کتنا برمحل سوال ہے، اور یقیناً زرارہ تو غیبت کے دور کو نہیں دیکھ پائے، لیکن میں اور آپ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سوال کر کے زرارہ نے آنے والے قیامت تک کے شیعوں پر ایک احسان کر دیا ہے۔ توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ بڑا ہی قیمتی سوال، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا۔ یا مولا یہ بتائیے اگر میں دور غیبت میں ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اب جواب میں فرزند رسول نے، اچھا یہ سوال بھی مختلف روایات غیبت میں جہاں ائمہ نے غیبت کا تذکرہ کیا، وہاں مختلف لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے، اور یہ ایک پورا مستقل باب اور موضوع ہے۔ جیسے جیسے رفتہ رفتہ گفتگو آگے بڑھتی جائے گی، ہماری گفتگو میں یہ والی باتیں اور یہ اشارے انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے۔ فی الحال اس روایت پر نگاہ رکھیے، معرفت سے خاص طور سے مہدویت کا ربط۔ مولا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فرزند رسول نے کوئی عمل نہیں بتایا، فرزند رسول نے یہ نہیں بتایا کہ تم فلاں کام انجام دو، یا فلاں جماعت سے مل جاؤ، یا فلاں جگہ پر فلاں قسم کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ نہیں زرارہ، دور غیبت میں تمہارا کام ہے کہ تم دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ غیبت میں تمہارا کام کیا ہے کہ تم دعا کرو۔ فرزند رسول کیا دعا کروں؟ اب وہ دعا آ گئی کہ جو اکثر مؤمنین کو یقیناً یاد ہوگی اور یاد ہونی بھی چاہیے، کہ جسے دعائے معرفت کہتے ہیں۔ اے مولا کیا دعا کروں؟ اب مولا نے دعا تعلیم فرمایا، اور کیا عجیب مطالب ہیں، کیا عظیم مضامین ہیں اس دعا کے۔ کیا دعا کروں مولا؟ زرارہ غیبت کے دور میں یہ دعا کیا کرو، اللہم عرفنی نفسک۔ جسے یاد ہے میرے ساتھ بولیے، اللہم عرفنی نفسک۔ اے خدا مجھے اپنے نفس کی، اپنے آپ کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ۔ اے خدا اگر مجھے تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں تیرے نبی کو بھی نہیں پہچان پاؤں گا۔ بات آگے بڑھی، اللہم عرفنی رسولک۔ اے خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ۔ اگر تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کرے گا تو میں تیری حجت تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اسے نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بڑے نکات ہیں اس دعا میں عرض کروں گا، پہلے روایت مکمل کر لیجئے۔ دعا کا حصہ آگے بڑھا، اللہم عرفنی حجتک۔ اے خدا اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ۔ اگر تو مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں دے گا، ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بات پہنچ گئی، روایت تمام ہو گئی، یہ دعائیں یاد ہیں
جنہیں نہیں یاد ہے یاد کیجئے، والدین کی ذمہ داری ہے اپنے کمسن بچوں کو دور غیبت کے والدین یہ دعا یاد کرائیں۔ چھٹے امام نے کسی عام صحابی کو نہیں، زرارہ کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، بڑا ہی قیمتی نسخہ۔ اب آئیے ذرا دعا پر کچھ غور و فکر کیا جائے۔ دعا کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے خدا مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا کی توفیق شامل حال نہ ہو، جب تک خدا کی مدد شامل حال نہ ہو، کوئی انسان نہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ نبی کو پہچان سکتا ہے، اور نہ زمانے کی حجت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان خدا سے معرفت کی دعا مانگے۔ ایک صلوات پڑھیے وقت کے امام کی عظمت پر۔ دوسرا اہم نقطہ، دعا کا سلسلہ بڑا اہم ہے۔ دعا میں جو ترتیب میرے سرکار نے تعلیم دی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اعزاز محترم، ہم نے توحید کو کیسے پہچانا؟ اب یہاں ذرا گفتگو کے معیار کو بلند کر رہا ہوں اپنے سامعین کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ہم نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ ہم نے اپنے خدا کو قل هو اللہ احد سے پہچانا۔ اب یہاں پر کیا رسول، توجہ کیجئے گا، بڑا اہم نقطہ، کیا رسول یہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ قرآن میں وحی کیا آئی تھی؟ قل هو اللہ احد، کیا ترجمہ ہے؟ عربی جاننے والے افراد بیٹھے ہیں، اے رسول ان سے کہیے کیا؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے پاس کلام کو نقل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے بات کو آسان کروں، ایک ایکٹیو وائس ہوا کرتا ہے، ایک پیسو وائس ہوا کرتا ہے۔ زید نے عمرو سے کہا کہ خالد کو کوئی پیغام دے دو، تو اب عمرو کے پاس دو طریقے ہیں بات کو پہنچانے کے، توجہ ہے؟ یا تو عمرو ڈائریکٹ وہ پیغام خالد کو سنا دے، یا جا کر کہے کہ زید نے یہ کہا ہے کہ میں عمرو تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اور پھر بات کو بتائے۔ کیا جب رسول کو یہ امر آیا قل هو اللہ احد، تو رسول اگر ہمیں آ کر صرف اتنا کہہ دیتے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کیا پیغام مکمل نہیں ہوتا؟ کیا کار رسالت میں کوئی نقص رہ جاتا؟ توجہ ہے؟ جس تک بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ یقیناً توحید کا پیغام پہنچ جاتا، لیکن عزیزان محترم یقین کیجئے اس لفظ قل میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ قل کی بڑی اہمیت ہے۔ اے رسول انہیں آپ یہ پیغام پہنچائیے کہ میں رسول کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا عزیزوں، ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم خدا تک پہنچ جاتے؟ جہاں اس لفظ قل میں رسول کی امانت اور دیانت پوشیدہ ہے، جہاں اس قل میں رسول کے فضائل پوشیدہ ہیں، وہاں یہ چھپا ہوا پیغام بھی ہے کہ قل هو اللہ احد سے اگر قل نکال دیا جائے تو توحید کام کی نہیں رہتی، پھر انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے تو خدا کو مانا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں رسول نے آ کر بتایا۔ جملے کیا تھے ابتدا میں جب رسول دعوت توحید دے رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا اے محمد آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، ہم مان لیں گے۔ تو پھر رسول نے کہا سنو میں صادق ہی کہہ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول نے پہلی بار جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، دعوت توحید خداوندی دی، تو رسول نے کسی عقلی دلیل سے نہیں دی، رسول نے کوئی فلسفہ یا منطق نہیں بتلایا، رسول نے اپنی صداقت کو دلیل بنایا توحید کی۔ میں سچا نبی کہہ رہا ہوں کہ مانو کہ اللہ ایک ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر رسول نہ بتاتے تو کیا ہم خدا تک پہنچ سکتے تھے؟ کیا ہم خدا کو جان سکتے تھے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتے تھے، ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی، ہم خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے تو رسول کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، ذرا مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے تو رسول کے کہنے پر خدا کو مانا ہے، ہم نے تو لفظ قل پر ایمان رکھا ہے، لیکن دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اے خدا اپنی معرفت عطا کر تاکہ تیرے نبی کی معرفت ہو جائے۔
نبی کی معرفت دے تاکہ تیری حجت کی معرفت ہو جائے۔ اللہ اکبر، بات کی دقت کا اندازہ کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کیونکہ رسول نے کہا، اور اب ہم اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی معرفت دے تاکہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ عزیزان محترم، ایک ہے اجمالی معرفت اور ایک ہوتی ہے تفصیلی معرفت۔ اجمالی معرفت وہ ہے کہ جو عقل بھی جو راستے طے کر سکتی ہے۔ علم کلام عقل کے ذریعے سے عقائد کو ثابت کرنے کا نام۔ کیا ہمارے پاس توحید پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں۔ روایات میں ائمہ نے کئی دلیلیں بیان کی ہیں۔ خود ہماری عقل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے تو یقیناً کوئی منظم ہے۔ یہ ساری مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارے عجائبات دیکھ رہے ہیں، یقیناً کوئی خالق ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن عقل کی کوئی حد ہوتی ہے، عقل اس حد سے آگے پرواز نہیں کر سکتی۔ عقل ہمیں فقط اتنا بتا سکتی ہے کہ اس نظام کو خلق کرنے والا کوئی خالق ہے اور وہ خالق واحد ہے، اس سے آگے عقل کچھ نہیں بتاتی۔ اللہ اکبر، یہ ہے معرفت اجمالیہ۔ عقل یہ بتا سکتی ہے کہ وہ جو کائنات کو خلق کرنے والا ہے وہ تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ ہے، لیکن اسے اللہ کہتے ہیں، یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ فقط رسول بتا سکتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ انشاءاللہ میں بات کو پہنچا سک رہا ہوں گا اپنے ناظرین و سامعین تک۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ سفر کرتے آ رہے ہیں، سماعتیں بیدار ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک معرفت اجمالی ہے، یہ اسی معرفت اجمالی کی بات ہے کہ جب یہ معرفت اجمالی خدا تک پہنچائے گی کہ جب یہ نظام ہے تو اسے خلق کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، وہ ایک ہونا چاہیے، وہ تمام صفات کمالیہ کا مجموعہ ہونا چاہیے، تو عقل آ کر کہتی ہے، جب یہاں تک معرفت حاصل ہو گئی تو عقل آ کر کہتی ہے کہ اس ایک کے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو بھیجے اور اپنا تعارف کرائے۔ اور یوں ہم توحید سے رسالہ تک آتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری معرفت اجمالیہ ہے۔ اور پھر جب رسول دین کو لے کر آ گئے تو عقل یہ کہتی ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا جس نے یہ ساری کائنات بنائی، جس نے اپنے انبیاء کو بھیجا، شریعتوں کو بھیجا، دین کو علی کی ولایت پر کامل کر لیا، تو اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے چند ہادیان کو مقرر کیا جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ تو اب عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی حجت خدا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ ساری معرفت اجمالی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے، کوئی اس دھوکے میں نہ رہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں سب سے پہلے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں گا اور پھر مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہیں، یہ معرفت اجمالیہ ہے کہ جو توحید سے سفر کا آغاز کرتی ہے اور نبوت سے ہوتی ہوئی امامت کے در تک آتی ہے۔ پھر یہ امامت ہے کہ جو انسان کو تفصیلی معرفت کا سفر کراتی ہے۔ اب انسان کے آگے سے غیبیات کا پردہ ہٹنے لگتا ہے، اب اسے حکمت خداوندی سمجھ آنے لگتی ہے، اب اس کے سامنے ایسی باتوں سے پردہ ہٹنے لگتا ہے کہ جو اسے آسمانی وحی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب ایک مرتبہ جب توحید سے امامت تک آ گئے، جب یہاں تک آ گئے، تو اب گمراہی کا امکان کم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہیں کہا اے خدا اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اگر تیری معرفت نہیں ہوگی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ دین سے یہ نہیں کہا اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیوں توجہ کیجئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کائنات میں کہ جو توحید سے سفر عقلی کا، سفر فلسفی کا آغاز کرتے ہیں، امامت تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب انہیں امامت نہیں سمجھ آتی، توحید سمجھ چکے ہیں، نبوت کو مان چکے ہیں، لیکن چونکہ امامت نہیں سمجھ آئی، دین سے گمراہ ہو گئے۔ یہ امامت ہے کہ جو اجمالی معرفت کو تفصیلی معرفت میں بدل دیتی ہے، جو دوبارہ نبوت اور توحید کی پہچان کراتی ہے اور یوں انسان کو دین میں گمراہ ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اگر یہ بات یہاں تک واضح ہے تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم،
امید ہے کہ توجہات میرے ساتھ ہوں گی، تھک کر نہیں سن رہے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ اے خدا اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی، وَلَلْتُ عَنْ دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا اس سے گہرا بھی کوئی ربط ہو سکتا ہے مہدویت اور معرفت میں، کہ اگر یہ نہ ہو، اگر ان کی پہچان نہ ہو تو سب کا سب ضائع ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، دین سے گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ذللت عن دینی، اس پر پہلے بھی اشارہ آ چکا ہے، غالباً پہلی تقریر میں، دوبارہ سنتے جائیے۔ یہ ذللت عن دینی کون سا معاملہ ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، روزانہ 5 نمازوں میں، ہر 2 رکعتوں میں، ابتدائی 2 رکعتوں میں، وہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اگر نہ پڑھیں تو نماز باطل؟ اللہ اکبر! اب یہاں ایک روایت ذہن میں آ گئی، تبرکاً عرض کرتا چلوں، یہ بھی آل محمد کا کمال ہے، اور فقط وہی قرآن کو اس دقت سے پہچان سکتے ہیں۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اپنے آپ کو مفتی سمجھتا تھا، فتویٰ دیتا تھا چھٹے امام کے مقابلے میں، تھا انہی کا شاگرد۔ چھٹے امام اس کو اس کی علمی حد سمجھانے کے لیے، اس کو اس کا علمی لیول یاد دلانے کے لیے، اللہ اکبر، اس سے چھٹے امام اکثر کوئی نہ کوئی سوال کر لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ہی یہ سوال کے جواب میں لاجواب رہ جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک موقع آیا، چھٹے امام کے پاس آ کر بیٹھا ہے، تکبر سے اکڑ کر چھٹے امام نے پھر ایک سوال کیا، تم جو دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی قرآن کی ایسی سورہ ہے، اللہ اکبر، کہ جس کی ابتدا توحید و تسبیح ہے، کہ جس کا وسط اخلاص ہے، کہ جس کا آخر دعا ہے۔ اللہ اکبر! آل محمد کے در سے متمسک نہیں تھا، لہذا جاہل تھا۔ یہ اپنا رسول اللہ میں نہیں جانتا قرآن میں ایسی کون سی سورہ ہے۔ چھٹے امام مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تو اس سورہ فاتحہ کو ہی نہیں جانتا کہ جو نماز میں پڑھنا واجب ہے، جس کے بغیر نماز باطل ہو جائے، تو باقی دین کو کیا پہچانے گا؟ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ابتدا میں تسبیح خداوندی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ تسبیح خداوندی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خلوص کا اظہار ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور جب تسبیح اور اخلاص آ گیا تو آخری حصہ کیا ہے؟ دعا کا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلمان روزانہ 10 مرتبہ کم سے کم، اگر تو نمازی ہے، روزانہ 10 مرتبہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہل بیت کا چاہنے والا یقیناً 5 مرتبہ 10 مرتبہ یہ دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ فرق واضح ہے، توجہ ہے، دعا آگے بڑھتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ کہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب قرآن کا عجیب اسلوب ہے کہ جہاں بھی تولا آ جائے وہاں تبرہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آیت ختم نہیں ہوئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا ان لوگوں کے راستے پر نہ لے جانا، ان لوگوں کے راستے سے بچانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہو رہا ہے، یا جو گمراہ ہو چکے ہیں، ضالین جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ 10 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، خدا گمراہی کے راستے سے بچا لے، لیکن صاف پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر میری حجت کو نہیں مانو گے تو کوئی تمہیں گمراہی سے نہیں بچا سکتا، کوئی تمہیں دین میں گمراہ ہونے سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اگر بات واضح ہے تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بات کو ایک منزل اور آگے لیتا چلوں، عزیزان محترم، یہاں پر اگرچہ مطالب بہت کثرت سے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کا، ایام کا تقاضا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جایا جائے۔ یہیں سے میں دین میں، عقیدے میں دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاتا ہوں۔ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ نبوت اور مہدویت کا ربط۔ میں نے
گزشتہ گفتگو میں عرض کیا تھا، ابتداً تعارف میں بھی کہا تھا، یقیناً ترتیب بہت اہم ہے، میں نے ابتدا سے کہا ہے، اور یقیناً میرے سامعین کے اذہان میں ان موضوعات کی ترتیب محفوظ ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب معرفت پروردگار سے مہدویت کا ربط مکمل ہو جائے گا تو اب ہم نبوت اور مہدویت کے ربط کو بیان کریں گے، اور نبوت کی بحث کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک نبوت خاصہ کہ جو میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو مہدویت کا ربط میرے نبی سے ہے، نبوت خاصہ، اور دوسرا جو مہدویت کا ربط نبوت عامہ سے ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء سے ربط۔ یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں۔ آج چونکہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں رہی، لہٰذا آج ہم نبوت خاصہ کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبوت عامہ کے 1,23,999 انبیاء کی نبوت سے مہدویت کا کیا ربط ہے، یہ انشاءاللہ کل سے بیان کرنا شروع کریں گے۔ اور پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں، سارے انبیاء کا بیان نہیں ہوگا، فقط اشارے بیان ہوں گے، فقط روایات میں جو اشارے کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ مہدویت اور نبوت خاصہ میں ربط کیا ہے؟ اللہ اکبر! کیا رسول اور امام زمانہ میں بھی کوئی ربط بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ تبرکاً پیش کرتا چلوں، المہدی من عترتی، اللہ اکبر! مہدی ہمارا 12واں، خدا کی آخری حجت، میری عترت میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ المہدی من نسلی، اللہ اکبر! مہدی میری نسل میں سے ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی تو فاطمہ ہے، نسل تو علی کی ہے۔ نہیں، بیٹے علی کے ہیں، نسل مجھ محمد کی ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی نسل کو ہارون سے چلایا تھا، اللہ نے مجھ محمد کی نسل کو علی سے آگے بڑھایا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے علی کے نفس رسول ہونے کی؟ اور اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے علی کے بجز رسول تمام انبیاء سے افضل ہونے کی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مہدی علی کے سلب سے آ رہے ہیں، لیکن مجھ محمد کی نسل ہے۔ اللہ اکبر! کیا فقط اتنا ارتباط ہے؟ نہیں، تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ میرا نام محمد ہے، میرے آخری فرزند کا نام بھی میم ہا میم دال ہوگا۔ اللہ اکبر! اور کیا فقط نام میرے نام پر ہوگا؟ نہیں، کنیتہ کنیتی، میری کنیت ابو القاسم ہے، میرے آخری فرزند کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ اللہ اکبر! کتنی شباہتیں ہیں امام زمانہ کی رسول اللہ سے۔ کئی روایات ایسی بھی ہیں کہ جن میں رسول اللہ نے اپنے آخری فرزند کے شمائل بیان کیے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوں گی، ان کا چہرہ انور کیسا ہوگا، ان کے شان مبارک کیسے ہوں گے، ان کا جسم اطہر، ان کا قد و کاٹ کیا ہوگا، یہ سب کا سب رسول نے بیان کیا۔ اصلاً سارے روابط چھوڑ دیجئے، ساری باتیں چھوڑ دیجئے، ایک قرآن کی آیت اور اس کے ضمن میں مہدویت اور نبوت خاصہ کا ربط آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر آج کی حد تک زحمتیں تمام۔ سورہ مبارکہ آل عمران، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں ابھی بھی تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک مرتبہ خدا عالم الست اور عالم زر کی بات کرتا ہے، اور اپنے نبی کا، اپنی آخری نبی کا تعارف بیان کرتے ہوئے ان کی شان میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ اکبر! اے رسول، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب اللہ تمام انبیاء سے وعدہ لے رہا تھا، عہد لے رہا تھا۔ وہ کیا عہد لے رہا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اب جب مجھ معبود برحق نے تمہیں کتاب دے دی، تمہیں حکمت دے دی، تو اب کیا کرو گے؟ تو تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن کی آیت ہے، جا کر دیکھیے گا تفسیروں میں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تمام انبیاء صفوں میں تھے اور ان سے ایک عہد لیا جا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ کی نبوت کے اقرار کا عہد۔ اللہ اکبر! تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ روایات کے جملے ہیں،
کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا، ما من نبی بعثا، کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا مگر دو عقیدوں کے ساتھ بھیجا گیا، یا محمد کی نبوت کا عقیدہ اور ساتھ میں علی کی ولایت کا عقیدہ۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے عظمت۔ توجہات میرے ساتھ ہیں عزیزوں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء میں خدا تم سے عہد لے رہا ہوں کہ تم میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے۔ دیکھیے گا نبوت خاصہ اور مہدویت کا ربط۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ گے۔ اے خدا کیا فقط ایمان لانا کافی ہے انبیاء کا؟ نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فقط ایمان نہیں لاؤ گے، تمہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ تم ضرور بس ضرور میرے آخری نبی کی مدد کرو گے۔ پھر کیا ہوا؟ قالوا اقررنا، انبیاء نے کہا اے خدا ہم نے اقرار کیا، سمعا و طوعا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کس نبی نے رسول اللہ کی مدد کی آ کر؟ اللہ اکبر۔ ایمان تو سب لائے لیکن آ کر بنفس نفیس مدد کیسے کی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو بعض انبیاء جو زندہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوں گے جیسا کہ نبی اللہ عیسیٰ، اور بعض انبیاء عقیدہ رجعت کے مطابق ان کی رجعت ہوگی، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور وہ قائم آل محمد کی مدد کریں گے، اور قائم کی مدد کر کے گویا رسول کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے قائم آل محمد کی عظمت کا۔ زان محترم، بات کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، کیا گہرا تعلق ہے۔ مدد 12ویں کی کر رہے ہیں لیکن حساب پہلے کی مدد میں آ رہا ہے، شمار رسول کی مدد کی جا رہی ہے جبکہ مدد امام کی جا رہی ہے۔ اس سے گہرا اور کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، آج کی حد تک گفتگو کو یہی سمیٹتے ہیں۔ معرفت اللہ سے مہدویت کا کیا ربط ہے؟ ہم نے گفتگو کو مکمل کر لیا، مہدویت اور نبوت کے موضوع میں داخل ہو گئے۔ مجھے بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ مہدویت اور نبوت خاصہ کے ایک ربط اور تعلق کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ سامعین تک بات پہنچ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا مہدویت اور نبوت عامہ کا ربط، آدم سے لے کر عیسیٰ کی نبوتوں سے میرے قائم امام کا، میرے آقا و مولا آخری حجت پروردگار کا کیا تعلق ہے۔ آج یہیں تک گفتگو کو روک رہا ہوں۔ کل شب 13 صفر گزر چکی، آپ نے حسین کی یتیمہ کے مصائب کو سنا، یتیمۃ الحسین کی مصیبتوں کو سنا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے اس 4 برس کی شہزادی کے اتنے مصائب ہیں، اتنی آزمائشیں اس شہزادی نے فقط 4 برس کی عمر میں دیکھی ہیں کہ جو بیان کرتے جائیں ختم نہیں ہوتی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ آج بھی شہزادی کے مصائب میں سے کچھ مصیبتیں پیش کی جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ میں شہادت کل پیش کر چکا لیکن یہ شہزادی ایسی ہے، اس کی مصیبتوں کا عالم بالکل اپنی دادی زہرا کی طرح ہے کہ شہادت کے بعد بھی مصائب ختم نہ ہوئے۔ اس بی بی کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جو حسین کو بہت لاڈلی تھی، وہ حسین کے جس کے لیے قائم آل محمد نے زیارت ناحیہ میں فرمایا ہے کنت ربیع الایتام، اے میرے جد حسین آپ یتیموں کی بہار تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین کے جو یتیموں کی بہار تھا، بہار میں کیا ہوتا ہے عزاداروں؟ بہار میں پھول کھل جاتے ہیں۔ وہ حسین جو یتیموں کی بہار تھا، وہ حسین کے جس کی گودی میں یتیم آتا تھا تو چہرہ کھل اٹھتا تھا، اسے اپنی بے پدری کا احساس نہیں رہتا تھا۔ اس حسین کی سکینہ کو ہر موڑ پر، ہر لحظے، ہر لمحے یتیمی کا احساس کرایا گیا۔ اور کیسے کرایا گیا؟ کبھی اپنے بابا پر رونے کے جرم میں تماچے مارے گئے، کبھی اپنے بابا پر ماتم کرنے کے جرم میں تازیانے مارے گئے، کبھی سکینہ کو جھڑکا گیا،
کبھی سکینہ کو پیاسا رکھا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن بچی بہرحال کم سن تھی، اور چھوٹے بچوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا ایک عادت ہوتی ہے ان کے اندر فطرتاً، وہ کیا کہ وہ بات بات پر سوال کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی بچی اپنے بابا کے جانے کے بعد ہر ظلم کو سہتی رہی، مگر کچھ ایسے موقع آئے کہ جہاں اس نے اپنے بھیا عابد بیمار سے کچھ سوال کیے ہیں۔ 2 سوال فقط آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور زحمتیں تمام کر دوں گا، اللہ اکبر۔ جسے جتنا گریے کی توفیق نصیب ہو جائے، ام رباب کو ان کی خالی گودی کا پرسہ دینا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنا جب آنسوؤں سے آنکھوں کو سجا لو نا، اے بی بی ام رباب، اے شہزادی، ہم اور ہماری اولادیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ اے شہزادی، آپ کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک کو کربلا میں چھوڑ آئی اور ایک کو شام کے زندان میں چھوڑ دیا، اے شہزادی ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر سوال کرتے ہیں۔ حسین کی لاڈلی سکینہ زندان میں اپنے بھیا سید سجاد سے اکثر ایک سوال کیا کرتی تھی، جب صبح کے وقت دیکھتی تھی نا کہ پرندے اڑ کر جا رہے ہیں تو پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے سید سجاد بتاتے تھے بہن سکینہ یہ پرندے غذا اور طعام کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب مغرب کا وقت آتا وہی پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے ہوتے، یہ بچی پھر سوال کرتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملتا سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ننھی بچی بڑی معصومیت سے ایک سوال کرتی تھی بھیا پرندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، ہم تو آل رسول ہیں، ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں ایک اور سوال جو شہزادی نے شام کے زندان میں اپنے بھیا سے کیا، خدا کی قسم دل پھٹتا ہے اس سوال کو پیش کرنے سے، جسے جتنی توفیق نصیب ہو جائے۔ مولا ابو الفضل العباس کو ان کی بھتیجی کا پرسہ دینے آئے ہیں نا عزاداروں، ایک روز یہ شہزادی اپنے بھیا سید سجاد کے پاس آتی ہے، بھیا آپ تو امام وقت ہیں، بھیا آپ کے پاس تو ہر بات کا علم ہے، بھیا میرا ایک بڑا ہی آسان سا سوال ہے، بھیا اتنا بتا دیجئے کہ پیاس کی برداشت کی کتنی منزلیں ہوا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، گریے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ یہ سوال سننا تھا۔ شہزادی زینب آگے بڑھتی ہے، بیٹی سکینہ کیوں بھیا کو پریشان کر رہی ہو؟ بیٹی ایسے سوال نہیں کیا کرتے۔ نہیں پھوپھی اماں، اس سکینہ نے ابھی امام وقت سے سوال کیا ہے، میں اسے جواب کے ساتھ، میں جواب بغیر تشنا نہیں جانے دوں گا۔ اے سکینہ امام وقت سے پوچھا ہے نا تو سننا، پیاس کی 4 منزلیں ہوا کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اے بھیا کون سی منزلیں ہوا کرتی ہیں؟ بہن سنو، پیاس کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ جب پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے اور اس کی آنکھوں کے آگے دھواں چھا جائے اور اسے زمین اور آسمان کا فرق سجھائی نہ دے۔ جانتے ہو جب ننھی شہزادی نے یہ جملے سنے تو کیا فرمایا؟ اے بھیا سید سجاد مجھے یاد ہے روز عاشور میرا بھیا قاسم یہی جملے کہہ رہا تھا، اے چچا حسین پیاس کی شدت سے میری آنکھوں کے آگے دھواں چھا رہا ہے، مجھے زمین اور آسمان کا فرق نظر نہیں آ رہا، شاید میرا بھیا قاسم پیاس کی پہلی منزل پر ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بہن سکینہ پیاس کی دوسری منزل بھی ہے۔ یہ کون سی منزل ہے کہ جب پیاس کی شدت سے انسان کے لب اس قدر سوکھ جاتے ہیں کہ اس کی زبان کانٹوں کی مانند ہو جاتی ہے اور اس کے تالو سے چپک جاتی ہے۔ جب 4 برس کی یتیمہ نے یہ جملے سنے تو جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ اے بھیا سجاد مجھے یاد ہے کہ جب بھیا علی اکبر مقتل سے لوٹ کر آئے تھے اور بابا سے پیاس کی شکایت کی تھی اور کہا تھا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، تو آقا حسین نے علی اکبر کی زبان اقدس کو اپنے لبوں میں لیا تھا، علی اکبر چونک کر پیچھے ہٹ گئے تھے اور یہ کہا تھا بابا اب تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، شاید میرا بابا حسین پیاس کی دوسری منزل پہ تھا۔
اجرکم علی اللہ، سنتے جانا، روتے جانا، سر کو پیٹتے جانا، چھٹے امام کی دعا کو یاد رکھنا، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما، ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ تیسری منزل، اے بہن سکینہ، پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ جب انسان پیاس کی شدت سے تڑپنے کی طاقت بھی نہ رکھے اور فقط اپنے منہ کو کھولے اور بند کر لے، منہ کو کھولے اور بند کر لے۔ جانتے ہو جب بچی نے یہ جملے سنے، اے بھیا سید سجاد، مجھے یاد ہے کہ جب روز عاشور بابا علی اصغر کو زمین کربلا کی تپتی ریت پر رکھ رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا، الا ترون ھذا الطفل الرضیع کیف یتلذی، کیا تم اس بچے کو نہیں دیکھتے کیسے تلذی کر رہا ہے؟ تلذی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اپنے آپ کو تڑپاتی ہے، جب تڑپانے کی طاقت نہ رہے تو اپنے چہرے کو دائیں بائیں پٹکتی ہے، اور جب اس کی بھی طاقت نہ رہے، جب جان نکلنے کے قریب ہو، فقط لبوں کو کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے۔ شاید میرا بھیا علی اصغر پیاس کی تیسری منزل پہ تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اے بہن سکینہ، پیاس کی آخری منزل یہ ہوتی ہے، سننا، سر کو پیٹ کے رونا، آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے بدن میں پانی کی اس قدر کمی ہو جائے کہ اب اس کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ارے جانتے ہو جب ننھی بچی نے یہ منزل سنی، اب کچھ نہیں کہا، فقط اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھایا۔ اے بھیا سید سجاد، یہ دیکھو میرا گوشت انگلیوں کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا ہے، شاید میں پیاس کی چوتھی منزل پر آ چکی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ، ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ، امام بارگاہ علی رضا کے جو بھی خادمین ہیں، جو بھی اس مجلس کے انعقاد میں کسی قسم کا تعاون کرتے ہیں، دام درہم قدم سخن، ان تمام کی زحمتوں کو قبول فرما، حاضرین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما، ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔